نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کے متعلق برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بال تھے تو بالوں کی مقدار جو ہے شحمۃ اذنیہ ہی، یہ کانوں کی لو تک تھی۔ پھر اس کو کہتے ہیں وفرہ۔ دوسرے صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال خدمت کرنے والے صحابی، وہ کہتے ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اذنیہ و منکبیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے وہ عموماً جو ہے یہ کانوں اور کندھوں کے درمیان میں کر کے ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں لمہ، وفرہ لمہ۔ اور پھر ایک صحابی یہی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں کہ لہو شعر یضرب منکبیہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے بال بھی تھے کہ جو ان کندھوں کو صرف چھوتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں جمہ، وفرہ لمہ اور جمہ۔ تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوقات میں بال رہے ہیں، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہمارے بر صغیر میں عرف عام میں زلفیں رکھی ہوئی کہتے تھے۔ یہ کس طرح ہونے چاہیے بال؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، گندے مندے بال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان بالوں کی عزت کرے، گویا بنا کر رکھے۔ اللہ نے بال دیے ہوئے ہیں، وہ کئی دن بناتا نہیں ہے، اور اس کو اس نے کیجول موڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کہتا فارمل ڈریسنگ کی ضرورت نہیں، اس کو اس نے سادگی سمجھا ہوا، حالانکہ یہ حدیث کے خلاف عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کیا فرمایا تھا؟ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ وہ بالوں کی عزت کرے۔